جی تو دوستوں، میں لے آئی ہوں آپ کے لیے ناول تیرے نام کی نسبت کی آخری قسط۔ تو چلیں پڑھتے ہیں ناول کی ایپیسوڈ کی جانب۔ ایک ہفتے بعد سائم کی برتھ ڈے تھی اور ایسے میں ساری تیاریاں مکمل تھیں۔ سب کو دعوت نامے بھی ارسال کر دیے گئے تھے۔ اماں وڈی اپنے کمرے میں تھیں اور جبران خٹک اور گلناز خٹک کسی ضروری کام سے نکلے ہوئے تھے۔ التمش ابھی آفس سے نہیں لوٹا تھا۔ سائم اب پکڑ پکڑ کر چلنا شروع ہو چکا تھا، جس وجہ سے زری اور التمش روز اسے واک کراتے تھے۔ اس وقت بھی زرفشاں اس کے دونوں ہاتھ پکڑے اسے لان میں واک کروا رہی تھی جب سائیڈ گیٹ کھلا اور اندر آتا اقرار تیز تیز قدم اٹھائے اس کی جانب ہی آیا تھا۔ اس کے چہرے پر اس وقت پریشانی کے بادل چھائے ہوئے نہ جانے کیوں مگر اسے گھبراہٹ میں مبتلا کر گئے تھے۔ اس نے فوراً سے جھک کر سائم کو گود میں اٹھایا تھا۔ بھابھی، میرے ساتھ جلدی چلیں، التمش لالا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ گھبرائے ہوئے انداز میں ایک عجلت بھی تھی۔ جبکہ وہ اس خبر کو سنتی ایک دم سے لڑ کھڑائی تو اقرار نے جھٹ اس کی گود سے سائم کو لے لیا تھا، ساتھ ہی اس کا بازو پکڑ کر اسے سنبھالا بھی دیا تو وہ تیزی سے اس کی گرفت سے اپنا بازو نکال گئی۔ ہاسپٹل میں ہے وہ، آئے میں آپ کو لینے آیا ہوں۔ عزت سنجیدگی سے اسے مطلع کرتا وہ بولنے کے ساتھ ہی آگے بھی بڑھ گیا تو زرفشاں حواس باختہ سے اس کے پیچھے ہی دوڑی تھی۔ ٹھیک اسی وقت ایک سنسان جگہ پر التمش اپنی رینجر میں بیٹھا گاڑی کی ونڈو سے باہر دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر بلا کے سرد و خوفناک تاثرات رقم تھے، یوں کہ دیکھنے والا خوف کے مارے سانس لینا تک بھول جائے۔ التمش، تم ٹھیک ہو؟ فرحت خان، جو نہ صرف اس علاقے کا اے ایس پی تھا بلکہ اس کا کلاس فیلو بھی تھا، اس کے ساتھ ہی بیٹھا سنجیدگی سے مستفسر تھا۔ اس کی آنکھیں گود میں رکھے لیپ ٹاپ پر مرکوز تھیں جبکہ دھیان ساتھ بیٹھے التمش خٹک پر تھا۔ آگ میں جل رہا ہوں۔ تپش زدہ لہجہ سچ میں سلگ رہا تھا۔ آنکھیں یوں تھیں جیسے انگارہ ہوں۔ جبڑے کے ساتھ ساتھ اس کی مٹھیاں بھی کسی تھیں۔ وہ لوگ ایک ویران جگہ پر ایک پرانی عمارت کے پیچھے ہی موجود تھے۔ جب بھی فرحت خان کے کان میں اس کے سپاہی نے آ کر کچھ کہا تو وہ فرحت خان سے پہلے ہی خود گاڑی سے نکل آیا تھا۔ التمش، آرام سے، ہمیں ثبوت درکار ہیں، اس سے پہلے کوئی جلد بازی نہیں کرنا۔ فرحت خان کے رسان سے سمجھانے پر وہ فقط جبڑے کستے لمبے لمبے ڈگ بھرتا آگے بڑھتا گیا تھا۔ یہ آپ مجھے کہاں لائے ہیں؟ سائم کو سینے میں بھینچتے وہ گاڑی سے نکل کر چاروں جانب اجنبی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ رستے میں بتایا تو تھا کہ التمش لالا کی جان کو خطرہ ہے۔ پہلے بھی ان کی گاڑی کے بریک فیل کیے گئے تھے تاکہ انہیں نقصان پہنچایا جا سکے، اسی وجہ سے انہیں سیکیورٹی کے تحت ایسے خفیہ مقام پر رکھا گیا ہے۔ اسے اچھے سے مطمئن کرتے وہ اندر کی جانب بڑھا تو اسے بھی اندر اس کے پیچھے ہی بڑھنا پڑا تھا۔ اس نے اندر آ کر سب جانب نظریں گھماتے بے چینی سے التمش کو تلاشا تھا مگر وہ وہاں ہوتا تو نظر آتا اسے۔ التمش کہاں ہے؟ وہ اب گھبرا سی رہی تھی۔ وہ بس پہنچ رہے ہیں، آپ پلیز جب تک پرسکون رہیں۔ بڑے سے ہال میں صرف صوفہ پڑا تھا جس پر وہ اقرار کے کہنے پر مضطرب سی بیٹھ چکی تھی۔ بلائیں انہیں، کہاں ہیں وہ؟ مزید کچھ وقت گزرا تو وہ چاروں اطراف دیکھتی حد سے زیادہ پریشان ہو چکی تھی، جبکہ اس کی گود میں بیٹھا سائم مزے سے اس کی چوڑیوں سے کھیلتا خود میں مگن تھا۔ التمش خٹک کو تو تم بلاؤ گے، یہ لو فون اور کال کرو اسے۔ اس کی اچانک ہی ٹون بدلی تھی، جبکہ وہ حیران پریشان سی کبھی فون دیکھ رہی تھی تو کبھی اسے بدلے روپ کو۔ نرمی کی جگہ سختی تھی اس کے چہرے پر اور لہجہ بھی سرد و اجنبی تھا اس کا۔ مگر آپ تو کہہ رہے تھے کہ… وہ بات مکمل نہیں کر پائی تھی۔ جھوٹ بول رہا تھا۔ درستگی سے اس کی بات کاٹتے وہ اس پر ہلکا سا جھکایا تو وہ سہم کا صوفے میں دبکی تھی، ساتھ سائم پر بھی اس کی پکڑ سخت ہوئی تھی۔ آپ اپنے لالا کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ آپ سب کا کتنا خیال رکھتے ہیں اور آپ ان کی پشت میں چھرا گھونپ رہے ہیں۔ وہ غم و غصے کی ملی جلی کیفیت میں بھڑکی تو مقابل کا مزید دماغ خراب ہوا تھا۔ بکواس بند کرو اپنی۔ پشت پر ہاتھ لے جا کر سامنے لاتے ہوئے اچانک اس پر گن تان گیا تو جہاں وہ خوف سے چیخ پڑی تھی وہیں التمش کا صبر جواب دینے لگا۔ وہ سب کچھ ریکارڈ کر رہے تھے، اگر وہ بیچ میں آ جاتا تو معاملہ خراب ہو سکتا تھا۔ میں نے آستین میں سانپ پال رکھے تھے۔ مٹھیاں بھینچتا وہ اسے دھکیل کر آگے بڑھا تو فرحت خان نے اس کا بازو دبوچ کر بمشکل اسے روکا۔ تمہارا وہ شوہر اور اس کے باپ نے بس ہمارا حق ہی کھایا ہے۔ بڑی حویلی سے ہم کو نکالا، ہم سے زیادہ دادا کی جائیداد کا حصہ غصب کیا، اور تو اور سرداری بھی اپنے حصے لگوا لی۔ ہمارے حصے ہضم کرتے وہ سب عیش کرتے پھر رہے تھے۔ نفرت ہے مجھے اس پورے خاندان سے، شدید نفرت۔ وہ اپنے اندر کا زہر باہر نکال رہا تھا جبکہ اس سب چیزوں سے بیزار ہوتا سائم اب منہ بسور رہا تھا، شاید اسے بھوک لگ رہی تھی۔ تم یہاں پر بالکل غلط ہو، اماں وڈی نے سب میں برابر کی جائیداد تقسیم کی ہے۔
اگر ان لوگوں کے پاس پراپرٹی زیادہ ہے بھی تو تم بھول رہے ہو کہ التمش کے نانا جی نے اپنی ساری پراپرٹی اپنی اکلوتی بیٹی اور نواسوں کے نام کر دی تھی۔ اور رہی سرداری کی بات، تو التمش گھر کے بڑے بیٹے ہیں، سرداری تو پھر انہی کے حصے میں آتی۔ تم کس غلط فہمیوں میں ہو؟ تمہاری ماں کی نفرت نے جو تمہارے دل میں بدگمانی اور نفرت کا بیج بویا تھا، اس کی فصل تم نہیں اب وہ بھی کاٹیں گی۔ زرفشاں غصے میں جو بولی تو پھر بولتی چلی گئی۔ اس کے علم میں ہر ایک بات تھی، وہ سب جانتی تھی کہ کس طرح ان کی ماں نے اپنے دل میں کینہ پالے ہوئے تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ انہوں نے جو زہر اپنی زبان کے صورت اگلا تھا، وہ زہر ہی ان کی اولاد کے رگوں میں اتر کر ان کی انسانیت تک کو مار گیا تھا۔ بکواس بند کرو، جھوٹ، سب جھوٹ ہے، وہ بری طرح سے بھڑکا تھا۔ جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ، اسی لیے میں نفرت کرتا ہوں ان سب سے۔ تم دیکھنا، میں باقی لوگوں کی طرح ان سب کو بھی ایک ایک کر کے مار دوں گا۔ وہ پاگلوں کی طرح چیخا تو سائم نے ڈر کر رونا شروع کر دیا، جبکہ اسے یوں بے حال روتا دیکھ کر زرفشاں روحان سی ہوتی اسے سینے سے لگائے پیار سے تھپکنے لگی تھی۔ مطلب تم نے سچ میں التمش کے گاڑی کے بریک فیل کرائے تھے؟ نہ جانے کیسے اس کے دل میں یہ بات آئی تو وہ دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھ بیٹھی، جبکہ وہ اس سوال کو سن کر پاگلوں کی طرح ہنستا چلا گیا تھا۔ اس کے بیوی بچے کو بھی میں نے ہی مارا تھا۔ اس انکشاف پر زرفشاں کی آنکھیں پھٹی تھیں، جبکہ التمش خود کئی لمحوں تک فریز ہو کر رہ گیا تھا۔ بڑی محبت کرتا تھا اپنی بیوی کے رن سے، بچے کے آنے کی خوشیاں منا رہا تھا، اب میں نے اس کی ساری خوشی برباد کر دی۔ وہ ایک مرتبہ پھر ہنسا تھا، پاگلوں کی طرح، جبکہ وہ اب بری طرح سے رو رہی تھی۔ سامنے کھڑا شخص کس قدر شفاق تھا۔ میں تو تمہیں بھی مار دیتا، تمہارے بچے کے ساتھ، مگر سالہ التمش وہاں وقت پر آ گیا۔ جس طرح رستے میں تیل ڈال کر میں نے اس کی بیوی کو گرایا تھا، بالکل اسی طرح میں تمہیں بھی مار دیتا، مگر تم بچ گئیں۔ تمہاری قسمت اچھی تھی، مگر تمہارا شوہر نہیں بچ پایا۔ اسے گاڑی کے بریک فیل کروائے میں نے، اور وہ سیدھا اوپر۔ ہاتھ اوپر کو لے جاتے ہوئے مصنوعی افسوس ظاہر کرتا اسے اپنی نفرت کے قابل بھی نہیں لگا تھا۔ غصے کے مارے جبڑے کسے اسے سرخ آنکھوں سے گھور رہی تھی۔ ابھی کچھ دن پہلے میں نے التمش کی گاڑی کے بریک فیل بھی کروائے، مگر سالے کی قسمت اچھی تھی کہ بچ گیا، مگر اب نہیں بچے گا۔ جیسے ہی تم اسے یہاں کال کر کے بلاؤ گی، میرے چھپے ہوئے آدمی اسے گولیوں سے بھون دیں گے، اور تم دونوں کو میں خود مار دوں گا، قصہ پاک۔ پھر اس کی تمام پراپرٹی میں اپنے نام کروا لوں گا اپنی پیاری تائی جان سے۔ وہ اپنی فتح مندی پر گویا خوش تھا، مگر وہ یہ بھول چکا تھا کہ رسی کو بس ایک حد تک ڈھیل دی جاتی ہے۔ وہ اپنے جن آدمیوں کا ذکر کر رہا تھا، پولیس کب کا انہیں اپنی تحویل میں لے چکی تھی، جبکہ دوسری طرف اس کا اقرار جرم ریکارڈ ہوتے ہی فرحت خان نے التمش کا دبوچا ہوا بازو چھوڑا تو بکرے شیر کی مانند وہاں سے نکلا تھا۔ کیسے کیسے انکشافات ہوئے تھے، آج اس پر کہ روح تک کانپ گئی تھی۔ اسے کبھی ان سب باتوں کا علم ہی نہیں ہوتا جو اس کی گاڑی کو حادثہ نہ پیش آتا۔ فرحت خان، جس کی پوسٹنگ کچھ وقت پہلے سوات ہوئی تھی، اس نے اس حادثے کی تحقیقات کرائی تھیں۔ کیونکہ وہ ایک پولیس والا تھا، اسے شک گزرا کہ زوار کا انتقال بھی اسی گاڑی والے حادثے کی وجہ سے ہوا تھا، اور اس تحقیقات کے نتیجے میں اس کا شک یقین میں بدل گیا۔ اس کی گاڑی کے واقعی بریک فیل کیے گئے تھے۔ فرحت خان نے اپنے طور پر ساری تحقیقات شروع کی تھیں۔ التمش سے بھی پوچھا کہ کسی پر شک ہے تو بتاؤ۔ اس نے اقرار کا نام لیا تھا۔ اس نے اسے مشکوک لوگوں سے ملتے جلتے دیکھا تھا۔ بس پھر کیا تھا، فرحت خان نے اسی پر کام کیا اور انہیں آج کامیابی ملی تھی۔ فون کرو التمش کو۔ اس نے ایک مرتبہ پھر اس کی جانب فون بڑھایا کہ اس کے پہلو میں بڑی زبردست لات پڑی اور وہ چیختے ہوئے اچھل کر زمین پر جا گرا۔ پھر التمش پر کوئی جنون سوار ہو گیا تھا اور وہ بھوکے شیر کی طرح اس پر جھپٹ پڑا، یوں جیسے اسے چیر پھاڑ دے گا۔ التمش! وہ اسے مار ہی ڈالتا کہ زرفشاں ہوش میں آتی چیخ پڑی تھی۔ سائم الگ چیخ چیخ کر رو رہا تھا۔ وہ اسے یوں ہی بے دم سا چھوڑ فوراً ان تک آیا اور روتے ہوئے سائم کو اس کی گود سے لے کر اپنے سینے میں بھینچ لیا تو اس کی سنسیاں تھمنے لگیں، جبکہ دوسرا ہاتھ بڑھا کر اس نے روتے ہوئے زرفشاں کو اپنے ساتھ لگایا تھا۔ آئی ایم سوری، میری جانوں کو میری وجہ سے اتنی تکلیف اٹھانی پڑی۔ وہ باری باری ان دونوں کا سر چومتا شرمندہ سا تھا۔ اتنے میں پولیس کی نفری اندر آ کر بے ہوش پڑی اقرار کو اٹھا کر لے گئی تھی۔ پلیز چلیں یہاں سے، مجھے وحشت ہو رہی ہے اس جگہ سے، وہ روتے ہوئے بولی تو وہ سر ہلاتا انہیں اپنے حصار میں لے کر وہاں سے نکل آیا تھا۔ اقرار کے کارناموں کا علم سب ہی کو ہو چکا تھا۔ پولیس نے نثار خٹک کی حویلی میں داخل ہو کر اقرار کے کمرے کی تلاشی لی تھی اور انہیں مزید شواہد مل گئے تھے۔ نثار اور ان کی بیوی تو شرمندگی کے مارے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے تھے۔ کاش انہوں نے نفرت کی بجائے اپنی اولاد کو محبت سکھائی ہوتی تو انہیں آج یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ دوسری طرف التمش اور زرفشاں کے غم پھر سے تازہ ہو گئے تھے۔ سب گھر والے بھی سوگ کی سی کیفیت میں تھے۔ سائم گلناز خٹک کے پاس سو رہا تھا، جبکہ وہ
मुंह लपेटे कमरे में पड़ी थी। अल्तमश थका हारा घर में दाखिल हुआ तो उसका सामना जिब्रान खटक से हुआ था। ऐसा कब तक चलेगा अल्तमश? 2 दिन हो गए हैं, तुम सुबह के निकले रात घर लौट रहे हो, और सरफशा सारा दिन कमरे में बंद रहती है, और ना वो ढंग से कुछ खा पी रही है। वो औरत है, नाजुक एहसासात की मालिक। ऐसे में तुम्हें उसे भी और हमें भी संभालना है। मेरा कुल असासा तो अब तुम लोग ही हो। जिब्रान खटक बोलते हुए जज्बात के जेर असर एकदम से रो पड़े तो अल्तमश ने तड़प कर उन्हें सीने में भींच लिया। उसकी अपनी आंखें भी नम थीं। अपनों के लगाए गए जख्म इतनी जल्दी भरने वाले नहीं थे, मगर वक्त गुजर ही जाना था। वो कमरे में दाखिल हुआ तो अंधेरे ने उसका इस्तकबाल किया था। उसने हाथ मारकर लाइट जलाई तो कमरा कल की तरह आज भी खाली ही था। वो कल से जवार वाले बेडरूम में सो रही थी, जिसकी वजह भी शायद वो खुद ही था। घर आकर वो उससे बेगाना हो गया था। उसे इस वक्त अल्तमश के सहारे की जरूरत थी, मगर वो अपने गम में डूबकर उसे भूल गया। गलती बहरहाल उसी की थी और तलाफी भी उसी ने करनी थी। ठंडी सांस भरते वो ड्रेसिंग की जाने बढ़ गया। चेंज करके वो सीधा जबार के रूम के जाने पड़ा। साइम गुलनाज बेगम के कमरे में सो रहा था। वो उसको लेने गया था, मगर वो सो रहा था तो उन्होंने उसे डिस्टर्ब करने से मना कर दिया। वहां से निकलकर वो सीधे जबार वाले कमरे के जाने पड़ा। दरवाजा खोलकर वो कमरे के अंदर आया तो जरबशां बेड पर सुकड़ी सिमटी करवट के बल लेटी हुई थी। अल्तमश ने डोर बंद किया और उसकी जानिब कदम बढ़ा दिए। स्लीपर पैरों से निकालकर उसके साथ ही बिस्तर पर दराज हुआ और हाथ बढ़ाकर उसे अपनी जानिब खींच लिया। वो जो घुट घुट के रो रही थी, अल्तमश के हिसार में जाती अपनी सांस तक रुक गई। आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें यूं अकेला नहीं करना चाहिए था। ऐसे वक्त में हम दोनों को साथ रहना था, और हम ही एक दूसरे से दूर हो गए। उसके चेहरे से चेहरा टिकाए वो शर्मिंदा सा हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे की नमी समेटने लगा तो वो एकदम पलट कर उसके सीने में मुंह छुपाए बड़ी शिद्दत से रोई थी। मैं बहुत डर गई थी अल्तमश, उसने रोते हुए हिचकी भरी थी। मैं जानता हूँ मेरी जान। उसी कमर से हिलाते उसने झुककर ज़रफ़शां का सर चूमा था। ज़वार मेरी ज़िंदगी का हिस्सा थे, मगर आप मेरी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। मैं आपकी निस्बत से जानी जाती हूँ अल्तमश। इस दिल में आपकी मोहब्बत ही नहीं, बहुत इज्जत और एहतराम भी है। आपने मुझे उस वक्त संभाला था जब मैं इतने बड़े सदमे से गुजर रही थी, लेकिन 2 दिन पहले हुए इंकिशाफ ने जब हम दोनों को एक जैसे गम से दो चार किया तो आपने मुझे खुद से दूर कर डाला। मैं अकेली पड़ गई। वो उसके सीने से लगी उसी से शिकवा कर रही थी, उसके लबों पर मुस्कुराहट लाने का सबब बनी थी। इस जुर्म की माफ़ी नहीं मिलेगी? उसने बेचारगी जाहिर की तो उसने झट नफ़ी में सर हिलाया। कोई बात नहीं, आप यूं ही नाराज़ रहें, मैं आपको मना लूंगा। संजीदगी से कहते हुए एकदम उसे आज़ाद करते बिस्तर से उठा तो उसकी नाराज़गी का सोचते ज़रफ़शां के चेहरे का रंग उड़ गया था। इससे पहले कि वो फिर से रो पड़ती, अल्तमश ने झुककर उसे बाहों में भरा तो उसने घबराकर उसकी गर्दन में बाजू डाल दिए। क्या कर रहे हैं? चेहरा पल में गुलाबी हुआ, साथ ही वो बौखलाई भी थी। अपनी रूठी मलका को अपने बेडरूम में लेकर जा रहा हूँ ताकि उसे अच्छे से मना सकूं। उसके कान में सरगोशी करते उसने धीरे से उसके गुलाबी गालों को छूकर उसे खुद में सिमटने पर मजबूर किया था। मैं नाराज नहीं आपसे, वो होले से मिनमिनाई थी। ये तो और भी अच्छी बात है। वो उसे गहरी नजरों से देख मायने खेज अंदाज में मुस्कुराया तो वो शर्मा कर उसके सीने में मुंह छुपा गई थी। सैम की बर्थडे उसी तरह मनाई गई थी जिस तरह अल्तमश ने तैयारियां की थी, खूब धूमधाम से। खानदान से लेकर बिजनेस कम्युनिटी के लोग तक इस पार्टी में शामिल थे, बस एक निसार की फैमिली को छोड़कर। वो लोग यहाँ से शिफ्ट कर गए तो यही सबसे हक में बेहतर भी था। कुछ सालों बाद स्टेज पर 2 एक जैसी शक्ल की बच्चियां परियां बनी परफॉर्म कर रही थीं, जबकि सब उनकी खूबसूरती से स्टेप लेने पर खुशगवार अंदाज में तालियां बजा रहे थे। उनके साथ ही एक खूबसूरत सा लड़का भी था जो जिन बना हुआ उन्हें डराने की कोशिश कर रहा था, जबकि वही ऑडियंस में बैठे अल्तमश के चेहरे पर बड़ी प्यारी मुस्कान खिली थी, तो वहीं ज़रफ़शां के चेहरे पर गुस्सा झलक रहा था। लेकर मेरे इतने हैंडसम बेटे को जिन बना डाला, वो गुस्से में बड़बड़ाई थी। जिन पर नहीं, परियों पर फोकस करो। मेरी बेटियां सच में परियां लग रही हैं। तुम गुस्सा मत करो। वैसे भी मेरे ख्याल में एक भाई को जिन की तरह ही होना चाहिए, ताकि वो दुश्मनों से अपनी बहनों को प्रोटेक्ट कर सके। अल्तमश की संजीदगी में कही बात पर ज़रफ़शां ने शरारत भरी नजरों से उसकी जानिब देखा। जिस तरह से आप जिन हैं, बिल्कुल वैसा जिन। उसके शरारती अंदाज से गोया होने पर अल्तमश ने उसे आंखें दिखाई तो वो अपनी हंसी दबाती कान की लौ को छू गई। घर चलो, फिर बताता हूँ जिन कैसे चिमटता है। उसके सर्द अंदाज की वार्निंग देने पर वो झट से मासूम बन गई और उसकी सारी तवज्जो स्टेज की जानिब मबजूल हो गई, जहां उसके तीनों बच्चे परफॉर्म करने के बाद अब उन्हें देखकर हाथ हिला रहे थे। वो दोनों मुस्कुराते हुए अपनी छोटी सी जन्नत की जानिब मुतवज्जा होकर उठकर खड़े होते सबके साथ तालियां बजाने लगे। अल्तमश के चेहरे पर
سچی خوشی تھی اور زرفشاں سوچ رہی تھی کہ التمش کے نام کی نسبت سے اسے ہر خوشی ملی تھی، ایک محبت کرنے والا جیون ساتھی اور ایک خوشحال فیملی۔ وہ اپنے رب کا جتنا شکر ادا کرتی وہ کم ہی تھا۔ جبکہ اس کی نظریں اپنے چہرے پر محسوس کرتے التمش نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے حصار میں لیتے اس کی کن پٹی چومی تھی، اور اب وہ دونوں ہی قدم سے قدم ملائے اپنی کل کائنات کی جانب بڑھ رہے تھے۔ ختم شد۔ جی تو جناب، کیسا لگا آپ کو یہ خوبصورت سا شارٹ ناول؟ امید ہے پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، آخری قسط کے حوالے سے، ناول کے حوالے سے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، جلد حاضر ہوں گی کسی نئے ناول کے ساتھ یا پرانے ناول کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔